اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 باب نمبر 5 جواہر پارے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ جمعرات کو ناخن تراشنے کا فائدہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ شکایت، چشم، فقر، برض اور جنون سے امن میں رہے، اس سے چاہیے کہ جمعرات کے روز عصر کے بعد ناخن کٹوایا کرے۔ حضرت سیدنا سے منقول ہے کہ پہلے دانے ہاتھ کے ناخنوں کو اسی طرح تراشے کہ سب سے پہلے چھنگلی، پھر درمیان والی سب سے لمبی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر چھنگلیہ کے ساتھ والی انگلی اور آخر میں انگشت شہادت، اور بائیں ہاتھ کا پہلے انگوٹھا، پھر دائیں والی، پھر کلمے کی انگلی اور آخر میں منجلی چھنگلیہ کے ساتھ والی انگلی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طرح ناخن کاٹنے سے کبھی اشوب چشم نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہاری شریعت۔ ناک اور کان کے بالوں کا فائدہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بال ناک اور کان کے اندر ہوتے ہیں وہ جذام یعنی کوڑ سے امن کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناک اور کان کے اندر سے بال مت کھڑا کرو، کیونکہ اس سے مرض عقلہ یعنی ناک میں زخم پیدا ہوتا ہے، البتہ زیادہ بڑے ہوئے ہوں تو کاٹ دیا کرو۔ گرا لقمہ اٹھا کر کھانے کا فائدہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے جو کچھ دسترخوان سے گرا پڑا تھا اسے چنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تیرے لیے برکت ہو، تجھ میں برکت ہو، تجھ پہ برکت ہو۔ میں نے عرض کیا، اور میرے سوا یعنی کیا دوسروں کے لیے بھی برکت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ یعنی دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائے اس کے لیے بھی وہی ہے جو تیرے لیے ہے کہا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جذام، برض اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنگھی کرنے کا فائدہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ رات کو اپنے سر اور داڑھی میں کنگھی کرتا ہے وہ طرح طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جو اپنے ابرو پپوٹے پر کنگھی پھیر لیا کرے وہ وبا سے امن میں رہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنگھی کیا کرو کیونکہ اس سے فقر دور ہوتا ہے، اور جو صبح کو کنگھی کرتا ہے گویا شام تک امن میں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ داڑھی مردوں کی زینت اور چہرے کی خوش نمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بد نظر کی سزا۔ ابو عبداللہ نباہی سے ایک حکایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبصورت اونٹ تھا، میں ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ میرے ہمراہیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو نظر بد لگانے میں مشہور تھا۔ وہ جس اچھی چیز پر نظر ڈالتا وہ گر کر تلف ہو جاتی یعنی ختم ہو جاتی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ اپنے اونٹ کو اس طرح کے شر سے محفوظ رکھو۔ میں نے کہا، اسے میرے اونٹ پر کوئی قدرت نہیں۔ جب اس شخص کو عبداللہ نباہی کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ گات میں رہا۔ ایک بار عبداللہ نباہی موجود نہ تھے تو وہ شخص اس کی قیام گاہ پر آیا اور اونٹ پر نظر بد ڈالی۔ اونٹ اسی طرح تڑپ کر گر پڑا جس طرح جڑ سے کھڑا درخت گر پڑتا ہے۔ نباہی کو خبر کی گئی کہ نظر بد سے اونٹ کو نظر بد لگی ہے، اور وہ آئے اور بد نظر شخص کو یہ دیکھ کر پڑا۔ عبداللہ نباہی کا یہ دوا پڑنا ہی تھا کہ اس کی بد نظر کی آنکھ اپنے حلقہ چشم سے نکل کر باہر گر پڑی اور اونٹ تندرست ہو کر گر پڑا۔ نوٹ: نظر بد کے متعلق اس سے قبل بھی گزر چکا ہے۔ 4 فائدہ بخش بیماریاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 4 چیزوں کو 4 وجہ سے برا مت جانو۔ اشوب چشم کو برا مت جانو کیونکہ وہ بنیائی کی جڑ کاٹتی ہے۔ زکام کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ جذام کوڑ کی جڑ کو قطع کرتی ہے۔ کھانسی کو برا مت کہو کیونکہ وہ فالج کی جڑ کو قطع کرتی ہے۔ دمل کو برا مت کہو کیونکہ وہ برض کی جڑ کاٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کولن سلاؤ۔ کتاب البرکات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حمام سے نکل کر قدموں پر ٹھنڈا پانی ڈالنا کولن سے امن میں رکھتا ہے، درد زدہ سے بچاؤ۔ ابن سنی نے حضرت امام زین العابدین سے نقل کیا کہ حضرت سیدۃ النساء نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کو درد زدہ کی تکلیف تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جا کر آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ چھینکنے پر الحمدللہ، خیال رہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواباً یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے، جو مسلمان سنے تو اس پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسی حالت میں واجب ہوتا ہے کہ چھینکنے والا نظر لگام وغیرہ سے نہ چھینک رہا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ جب اسے دوبارہ چھینک آئی تو فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اسے تیسری بار چھینک آئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یعنی بار بار چھینک آنے پر جواب دینا واجب نہیں کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو آئے تو جہاں تک ہو سکے جمائی کو دفع کر لے، کیونکہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کسل مندی اور غفلت کی دلیل ہے، اور ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کہ صرف روحانی ہی نہیں بلکہ بہت سے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص چھینکنے والے سے پہلے الحمدللہ کہہ دے وہ درد کان، درد دندان اور درد شکم سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھینکنے والے سے جلدی الحمدللہ کہہ دے اس کو کوئی پیٹ کی بیماری زر نہیں کرے گی، نقصان نہیں کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص چھینک کر پوری سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے 1 سال کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئینہ دیکھنا۔ حضرت سیدنا ابن عباس راوی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الذی احسن خلقی وسوی خلقی وجعلنی بشرا سویا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کبھی نہیں چھوڑا، اور کہا کرتے تھے کہ جو شخص اس سے پڑھتا ہے اس کے چہرے کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ جمائی کو روکنے کا نہایت ہی مجرب طریقہ یہ ہے کہ جو ہی جمائی آنے لگے تو فوراً اپنے ذہن میں یہ خیال لائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، یعنی میں بھی ان کے صدقے سے محفوظ رہوں گا تو انشاءاللہ جمائی نہیں آئے گی۔ مجرب ہے۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رات کو آئینہ مت دیکھا کرو، کیونکہ اس سے بنگا پن پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بانچ پن کا استغفار سے علاج۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم سے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی اور اتنی کثرت سے کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سعید الاستغفار۔ بانچ پن کے تحت سیدنا شہزادہ شیر خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول استغفار سے علاج درج کیا گیا، چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کوئی خاص دعائے استغفار منقول نہیں، اس لیے وہ ذیل میں وہ دعائے استغفار درج کی جاتی ہے جس کے متعلق زبان وحی ترجمان سے سید الاستغفار یعنی تمام استغفاروں کا سردار ارشاد ہوا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے کہ وہ انسان یوں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابواء لک بنعمتک علی وابواء بذنوبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس استغفار کو سچے دل سے دن میں پڑھا وہ اگر اس روز شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جس نے رات کو اسے سچے دل سے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ ہر مرض کا مجرب علاج۔ مدارک میں ہے کہ حضرت محمد بن سماک رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیمار ہوئے تو ان کے متبصلین ان کا
کاربرا لے کر نصرانی طبیب کے پاس غرض علاج جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نہایت روشن چہرے والے خوش لباس بزرگ ملے جن کے بدن سے بڑی پکیزہ خوشبو مہک رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت محمد بن سماک بیمار ہیں، ان کا کاربرا نصرانی طبیب کے پاس لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی کے لیے دشمن خدا سے تعاون چاہتے ہو؟ کاربرا پھینک دو، واپس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، وما بالحق انزلنا و بالحق نزلا۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس آ کر حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ عرض کیا تو انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھی۔ سبحان اللہ۔ دیار خیر الانام علیہ السلام۔ ہر صاحب ایمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا خواجہ کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہو۔ ذیل میں چند ایک وظائف نقل کیے جاتے ہیں جس کی مداوت سے انشاءاللہ گوہر مقصود حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ احمد بن ابی بکر محدث نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے کہ عقل نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی حضرت ابو بکر مجاہد کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر مجاہدان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بڑھ کر ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے حضرت ابو بکر مجاہد سے عرض کیا کہ یا سیدی، آپ شبلی کی اتنی تعظیم و تکریم کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ خود اور تمام اہل بغداد شبلی کو مجنون جانتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر مجاہد نے فرمایا، میں نے شبلی کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ فرمایا۔ پھر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شبلی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر شبلی کو سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ آقا، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب حال بزرگ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آسائش اہل حال اور کشتی اہل اقوال جیسے خطابات سے یاد کیا۔ کشف المحجوب۔ اور حضرت شیخ فیض الدین عطار نے آپ کو منبع مخزن معرفت اور حقیقت تحریر کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جید عالم دین اور نامور محدث گزرے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شبلی پر اتنی کرم نوازی اور شفقت کس وجہ سے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ جذب القلوب۔ جو شخص شب جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، انشاءاللہ 3 جمعے سے زائد نہ گزریں گے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ کنز بے بہا۔ اب آخر میں حضور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی مجرب نسخہ اور ایک عظیم الشان تحفہ جو مصباح العشر کے نام سے معروف ہے درج کیا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ درجہ ذیل روایات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن حبیب حارثی بصری نے سعد بن سعید سے انہوں نے ابو طیبہ قرظ بن دیارہ عبدال سے روایت کی ہے کہ ملک شام سے میرا بھائی میرے پاس ایک تحفہ لایا اور مجھ سے کہا اس کو قبول فرمائیے کیونکہ یہ بہت عمدہ تحفہ ہے۔ قرظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا، تم نے یہ تحفہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ تحفہ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ قرظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تم نے ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا پوچھا تھا کہ ان کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟ قرظ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے بتایا کہ میں نے ابراہیم تمیمی سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا میں خانہ کعبہ کے روبرو بیٹھا تسبیح و تحمید و تحلیل میں مصروف تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے اور سلام کر کے میری دائیں جانب بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوبصورت تھے، وہ عمدہ صاف اور معطر لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔
چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اس لیے تم کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کون سا تحفہ ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم سورج نکلنے اور دھوپ پھیلنے سے پہلے اس طرح غروب آفتاب سے پہلے 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 بار سورہ قل ھو اللہ، 7 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ھو واللہ اکبر، 7 بار اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی حبیب الاعلی القدر العظیم الجاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم، 7 بار اللہم اغفر لی ولی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات ویا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم ربی فعلا بہ و بہم عاجلا و آجلا فی الدنیا والآخرات ما انت لاؤ اہل ولا تفعل بینا یا مولانا ما نحن لاؤ اہل انکا غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ درود صبح شام برابر کرتے رہا کرو، ان کو کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اس نے مجھ سے فرمایا تھا خواہ عمر میں ایک بار ہی پڑھنا، لیکن اس کو پڑھنا ضرور۔ میں نے خضر علیہ السلام سے دریافت کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ زیادہ لمبا طویل ہو جائے گا، اس لیے آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔